السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 95 سورہ آل عمران کی آیات 121 تا 126 کی تجوید ترجمہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب صبح صبح نکلے آپ من اہلک اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین
جگہ دینے کے لیے مومنوں کو مقاعد ٹھکانے کی للقتال لڑائی کے لیے واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا اذ ہمت جب ارادہ کیا طائفتان نے دو جماعتوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ سستی کریں وہ واللہ اور اللہ تعالی ولیہما وارث ہے ان دونوں کا وعلی اللہ اور اللہ تعالی پر ہی فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور بلا شبہ مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے بِبَدْرٍ بدر میں وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ بہت کمزور تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ تو ڈرو اللہ تعالی سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ اذ تقولو جب کہتے تھے آپ للمؤمنین مومنوں کو الن یکفیکم کیا نہیں کافی تمہیں ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثت آلاف 3000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں میں سے منزلین نازل کیے گئے بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبروا اگر صبر کرو تم وتتقوا اور پرہیزگاری کرو تم ویأتوکم اور آئیں وہ تمہارے پاس من فورہم ھذا اپنے اسی جوش سے یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں میں سے مصومین نشان زدہ وما جعلہ اللہ اور نہیں کیا اسے اللہ تعالی نے الا مگر بشرا لکم خوشخبری تمہارے لیے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہوں قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ذریعے ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے العزیز الحکیم جو غلبے والا ہے حکمت والا سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں جو مدنی صورت ہے آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم دور ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا
اور رمضان کا مہینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسی دور میں توحید اور نماز کے بعد تیسرا اہم اسلام کا رکن روزوں کی شکل میں انہیں عطا کیا، اور اسی مہینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، جہاد کا ایک پہلا بڑا معرکہ غزوہ بدر، اس سے بھی آپ گزرے۔ اس کام کے ٹھیک 1 سال بعد، یعنی سن 2 ہجری کے رمضان میں غزوہ بدر ہوا، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اور آج کے سبق میں غزوہ احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی کاوشوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ آپ مومنوں کو جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی اور اسلام کے تحفظ کے لیے، انہیں لڑنے کے لیے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جگہیں بتائیں، ٹھکانے دکھائیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، غزوہ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 عددی اعتبار سے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے ساتھی، اور آپ کے پاس سواریاں 303 بندوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، یہ ساری سواریاں، اور کفار کے لشکر پوری تیاری کے ساتھ 1000 افراد پر مبنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تھوڑی تعداد میں ساتھیوں کو لے کے جانے والے، کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ان کے بندے گرفتار ہوئے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح اور رحمت، اس کے نتیجے میں شکست کھانے والے کفار بہت بدلہ لینے کے جذبے سے اگلے سال پھر پوری تیاری کے ساتھ پہلے سے 2 گنا زیادہ لوگ لے کے 3000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف آئے اور جبل احد کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خیال بھی یہ تھا کہ آگے جا کے ان کے ساتھ لڑنے کے بجائے مدینہ شہر کے اندر ہی اگر وہ آگے آئیں تو ان کا دفاع کیا جائے۔ کچھ وہ صحابہ جو پچھلی دفعہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے اپنا جذبہ یہ دکھایا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں، ہم شہر سے باہر نکل کے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ مشورہ بنا، اس جوش سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی اس رائے کو قبول کر کے مدینہ سے باہر نکل کر ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور 1000 کا لشکر لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، بہت سے اور مفسرین اور محدثین نے، کہ کچھ آگے جا کے مسلمانوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہونے والا عبداللہ بن ابی، اس نے اپنے ساتھ 300 کے قریب ساتھیوں کو
بہلا کر اس لشکر سے نکال دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے 1000 بندوں میں سے 300 افراد نکل گئے۔ اب ان کی اس سازش کے نتیجے میں انصار کے 2 قبیلے بھی کچھ ذہنی طور پر کمزور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ چلنے والے 2 گروہوں نے جب یہ ذکر کیا، دکھایا کہ وہ ڈھیلے ہو گئے، کمزور پڑ گئے، سستی دکھانے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی اس طرح دی، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، وارث ہے، ان کا کام بنانے والا ہے، کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی اس ڈھارس بندھانے اور تسلی دینے سے وہ 2 قبیلے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے احد کے جہاں مارکا ہوا وہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری تسلی اس طرح دی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے مسلمانوں، جب بدر کے میدان میں تم تو بہت کمزور تھے، بہت نہتے تھے، اب تو پھر کچھ تیاری کر کے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی بات مانتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنتے بنے رہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمانوں کو اپنے ساتھ چلنے والے اسلام کے مجاہدوں کو تم تسلی اور تشفی دینے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے جب آپ ان سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر کے تمہاری نصرت کرے، تمہاری مدد کرے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشفی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوسرا پیغام یہ، ہاں کیوں نہیں، یہ تمہارے لیے بہت کام کی بات ہے، تمہاری نصرت کا یہ بہت بڑا اللہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم اپنے ہمت کے اس منصوبے پر قائم رہے اور اس سارے کام کے دوران تمہارے دل میں اللہ کا حکم ماننے کی حرص اور ذوق رہا، تقوی برقرار رہا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اللہ کے دین کے دشمن اپنے پورے جوش سے بھلے تمہارے قریب آئے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، صرف 1000 2000 3000 نہیں، تمہارا رب تمہاری 5000 ایسے فرشتوں کے ساتھ نصرت کرے گا جو خاص اسی کام کے لیے مختص کیے گئے ہیں، نشان زدہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نصرت کی، مدد کی، فرشتوں کی تعداد تمہارے سامنے ذکر ہو رہی ہے، صرف یہی اللہ کی نصرت نہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے بطور بشارت تمہیں بتائی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ساتھ تم بشر لوگوں کے دل کچھ مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔